اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گوند استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو سیمنٹ استعمال کریں، دو اینٹیں ایک بن جائیں گے۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو سوئی دھاگا استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو کیل استعمال کریں، دو ٹکڑے ایک بن جائیں گے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو ویلڈنگ کے ذریعے دونوں ایک بن جائیں گے۔ دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز کو جوڑنے کے لیے کوئی تیسری چیز اللہ نے بنائی ہے تو انسانوں کے دو دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کا جواب ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اس لیے بھیجا کہ انسانیت کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں جوڑ۔ اب اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے کہ ہمارا جسم ان اعضاء کا مجموعہ ہے جو ضدین کی جمع ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، باقی کوئی عضو نہیں دیکھ سکتا، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ کان سنتے ہیں، باقی اعضاء سن نہیں سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ زبان بولتی ہے، باقی اعضاء نہیں بول سکتے، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ دماغ سوچتا ہے، باقی کوئی عضو نہیں سوچ سکتا، یہ اعضاء اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مگر اللہ نے اس جسم میں ایک چیز کو ڈال دیا جس کو روح کہتے ہیں۔ روح کی موجودگی میں یہ سارے اعضاء ایک ہی بن کر کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کے سر پر کوئی لاٹھی مارے تو ہاتھ فوراً اٹھتے ہیں سر کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ ہاتھوں کو تو نہیں لاٹھی مار رہا، وہ تو سر پہ مار رہا ہے۔ مگر چونکہ اعضاء ایک ہے اس لیے ایک عضو کا غم سارے اعضاء کا غم ہے، اور ایک عضو کی خوشی سارے اعضاء کی خوشی ہے۔ تو اس لیے سارے اعضاء روح کی موجودگی میں ایک بن کے کام کرتے ہیں۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو پاؤں کا مسئلہ ہے، میں تو آرام سے سو رہی ہوں۔ تکلیف پاؤں میں ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور انسان کا پورا جسم اس درد کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ روح کی موجودگی میں ان سب اعضاء کو ایک بنا دیا، لہذا پورا جسم ایک بن گیا ہے۔ اگر انسان کا جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو اعضاء پھر ایک دوسرے سے اجنبی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی روح نکل جائے، اب اس کے منہ سے زبان کو نکالیں اور کینچی سے کتر دیں، آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا۔ اب اس کے پاؤں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں دوڑیں گے، اب اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے اپنا دفاع کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی بن گئے، ان کو جوڑنے والی چیز اب اس جسم میں موجود نہیں ہے۔ اگر یہ مثال ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمارا گھر جو ہے وہ ان افراد کا مجموعہ ہے جو اپنی پوزیشن کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ جو باپ کا مقام ہے وہ بیٹا حاصل نہیں کر سکتا، جو ماں کا مقام ہے وہ بیٹی حاصل نہیں کر سکتی، جو بھائی کا مقام ہے وہ بہن حاصل نہیں کر سکتی، جو بہن کا مقام ہے وہ بھائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ خاندان کے وہ افراد جو ایک دوسرے کے اتنے قریبی ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مگر اللہ نے ان میں بھی ایک چیز کو اتار دیا ہے کہ اس چیز کی موجودگی میں یہ افراد اس طرح ایک بن کر کام کرتے ہیں جس کا روح کی موجودگی میں اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں، اور اس چیز کا نام ہے دین اسلام۔ جب تک کسی گھر کے اندر دین باقی رہے گا، سارے افراد خاندان ایک بن کر کام کریں گے۔ ایک کا غم سارے گھر کا غم ہوگا، اور ایک ہی خوشی سارے گھر کی خوشی کہلائے گی۔ دل آپس میں جڑے ہوں گے، محبتیں ہوں گی، ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے مناظر نظر آئیں گے، انسانیت کے مناظر نظر آئیں گے۔
اور اگر دین کو گھر سے نکال دیا جائے تو یہ افراد اس طرح انجان بن جائیں گے جس طرح روح کے نکلنے سے اعضاء ایک دوسرے سے جان بن جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جن گھروں میں دین نہیں ہے وہاں ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، نہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی ہے، نہ بچوں کی ماں باپ سے بنتی ہے، نہ بہن بھائی کی آپس میں بنتی ہے۔ پھر یہ لوگ آگے شکوے کرتے ہیں حضرت ہمارے بچے تو افلاطون بن گئے، ماں باپ کی بات تو سنتے ہی نہیں۔ بھئی جس چیز نے ان سب کو اکٹھا کرنا تھا اس کا نام تھا دین، وہ تو آپ نے گھر سے نکال دیا، اب آپ کے لوگوں کے دل اکٹھے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ ساری دنیا کے مال دولت کو جمع کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں محبتوں کو پیدا کر دیا۔ تو جب گھر میں دین ہوگا تو آپس میں دلوں میں الفتیں محبتیں ہوں گی، گھر کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی، اور سب لوگ ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ دنیا میں اخوت کی مثال جیسی نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ ہمارا پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ وہ ایک مثال تو ایسی دیں کہ جیسے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اخوت قائم کر کے دکھائی تھی۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی خاطر کتنی قربانی کر رہا ہے، یہ صرف اللہ کی وجہ سے تھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں عطا کی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا دین اس کے مقابل میں آ ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی بات، ہمارا دین اسلام محفوظ دین ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ میں نے اس قرآن کو دنیا میں اتارا اور ہم ہی اس حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن مجید 1400 سال سے لے کے آج تک دنیا میں محفوظ ہے، کوئی ایسا ایک دن یا ایسی رات درمیان میں نہیں گزری کہ پوری دنیا میں قرآن کا کوئی حافظ موجود نہ ہو۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں قرآن مجید کے حفاظ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود رہے ہیں، اور کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ قرآن مجید کی زبان عربی دنیا سے ختم ہو گئی ہو۔ 14 سال تسلسل کے ساتھ عربی زبان آج بھی دنیا میں موجود ہے، جبکہ باقی ادیان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ 1985 کی بات ہے، مجھے امریکہ میں انٹرفیتھ کونسل کے اندر جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر میٹنگ کے بعد سیکرٹری نے پوچھا کہ اگلی میٹنگ میں ہم کیا کریں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا جو ان کے پاس اللہ کا آیا ہوا کلام ہے وہ پڑھ کے سنائے، ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائے۔ اس نے کہا بہت اچھی تجویز ہے، اس نے ایجنڈا مکمل کر دیا، اور اگلی جب محفل میں ہم پہنچے تو اس نے کہا کہ احمد صاحب، مجھے وہاں احمد کہتے تھے کیونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ ان کی زبان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ احمد صاحب آپ ہی نے تجویز دی تھی، لہذا آپ ہی سنائے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اس لیے کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر آ گیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں تھا وہ سورہ بقرہ کے اندر آ گیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر تھا وہ سارا کچھ سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا اوپننگ چیپٹر ہے، پریفیس ہے یہ۔ تو قرآن مجید کی یہ سورت جو سورہ فاتحہ ہے، یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا کچھ ترجمہ ان کے سامنے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک عیسائی پادری کی باری تھی، جب وہ پڑھنے لگا تو اس نے ایک انگریزی کی کتاب نکالی، پڑھا، پہاڑی کا واز جس کو کہتے ہیں، اور اس نے پڑھنی شروع کر دی کہ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کا درس دیا۔ جب اس نے انگلش کے 2-3 فقرے پڑھے تو میں نے سیکرٹری سے کہا کہ مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیں۔ میں نے کہا جی طے یہ ہوا تھا کہ جس مذہب والوں کے پاس جو اللہ کا کلام ہے وہ پڑھیں گے۔ میرا یہ کویسچن ہے، عیسائی یہ بتائے
کیا اللہ کی کلام ان کے پاس انگریزی زبان میں آئی تھی؟ کیا بائبل انگریزی زبان میں اتری تھی؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو عبرانی زبان میں اتری تھی۔ میں نے کہا اب تو انگلش میں پڑھ رہا ہے، تو یہ ورڈ آف گاڈ نہیں، یہ تو اس کا ترجمہ کہلائے گا، اللہ کا کلام تو نہیں کہلا سکتا یہ۔ اس پر وہ پادری چپ ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک یہودی کی باری تھی، وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، مسٹر احمد، میں لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان میں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت میں موجود ہے، ہم لوگوں کے پاس سوائے ترجموں کے اور ٹرانسلیشن کے اور کچھ موجود نہیں ہے۔